لیاری میں مخدوش عمارتیں گرانے کا آغاز، خواب ملبے تلے دفن، نم آنکھوں سے رہائشیوں کا الوداع۔ متاثرہ عمارت کے مکینوں کو سامان نکالنے کی اجازت دی گئی، مگر ان آنکھوں میں آنسو اور چہروں پر دکھ کے سائے نمایاں تھے۔ برسوں سے آباد گھروں کو لمحوں میں خالی کرنا پڑا، لیکن تحفظ جان کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑا۔ مکینوں نے شکایت کی ہے کہ متبادل رہائش کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ وہ لوگ 40 سال سے ان دیواروں کے سائے میں جی رہے تھے، اب وہ چھت نہیں رہی، وہ دیواریں نہیں رہی اور وہ محفوظ احساس بھی رخصت ہو گیا۔ حکام کے مطابق کراچی میں اس وقت 586 عمارتیں مخدوش قرار دی گئی ہیں، جن میں زندگی خطرے سے خالی نہیں۔ پہلے مرلے میں 51 عمارتوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیاری کی عمارت جو 4 جولائی کو سیل کی گئی تھی، اسے سب سے پہلے گرایا جا رہا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق اس عمارت کو مکمل طور پر مسمار کرنے میں 15 دن لگ گئے اور اطراف کے دیگر خطرناک عمارتوں کو بھی ایک ایک کر کے گرایا جائے گا۔ گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا ہے کہ صوبے میں 740 عمارتیں مخدوش ہیں، جن میں سے 51 انتہائی خطرناک ہیں۔ انتہائی خطرناک عمارتوں میں سے 11 خالی کرائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے لیے ممکن نہیں کہ مخدوش عمارتوں کے تمام مکینوں کو رہائش فراہم کرے۔ حکومت دستیاب وسائل میں کچھ خاندانوں کو عارضی متبادل رہائش دے سکتی ہے۔ ماضی میں سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین اور کووڈ مریضوں کو عارضی شیلٹرز دیے تھے۔ شرجیل میمن نے مزید کہا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے لیاری بغدادی میں گرنے والی عمارت کے اطراف موجود ناقابل رہائش عمارتوں کو گرانا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل نے بالآخر غزہ کے زیر قبضہ علاقے خالی کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اسرائیل وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا کہنا ہے کہ غزہ کے زیر قبضہ 75% حصے میں سے زیادہ تر خالی کر دی گئے ہیں، جبکہ غزہ کے دیگر 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے بقیہ 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنے سے یرغمالیوں کو غیر ضروری خطرہ درپیش ہوگا۔ اسرائیل وزیر دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ کل کے بعد غزہ حماس کے بخیر ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ غزہ میں حماس کے ساتھ 60 روز جنگ بندی ہو جائے گی۔ اسرائیل کورٹس نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے نتیجہ میں حماس 10 زندہ یرغمالیوں کو واپس کرے گی، جبکہ ہلاک یرغمالیوں میں سے نصف کی لاشیں بھی واپس دے دی جائیں گی۔ جنگ بندی سے متعلق جن امور پر اختلافات باقی ہیں، ان پر اسرائیل میڈیا کے مطابق سیز فائر کے دوران بات چیت کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ان امور میں جنگ مکمل ختم کرنے کی شرائط، حماس کی پوزیشن، انسانی امداد کے مسائل اور اسرائیل فوج کے لیے متعین نئی حد بھی شامل ہے۔ بیکاری اور جعلی ادویات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ وزیر داخلہ FIA کراچی زون کے دورے کے موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا ہے کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے۔ وزیر داخلہ نے بیکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا بھی حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیکاری مافیا پاکستان کے امیج کو خراب کر رہا ہے۔ انہوں نے FIA کو حکم دیا ہے کہ مفروع ایجنٹس کو دیگر صوبوں کے تعاون سے گرفتار کیا جائے، بیرون ملک سے ڈپورٹ ہو کر آنے والے بیکاریوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کہا ہے کہ جعلی ادویات کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جعلی ادویات کا مکروہ دھندے میں ملوث لوگوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ جعلی ادویات کے کاروبار میں ملوث لوگوں کی اصل جگہ جیل ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ 5000 سے زائد ڈالر بیرون ملک لے کر جانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ پاک افغان ایڈیشنل سیکرٹری مذاکرات، پاکستان کا افغان سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے وزارت خارجہ کے درمیان پیر کو اسلام آباد میں ایڈیشنل سیکرٹری سطح کے مذاکرات نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے 19 اپریل 2025 کو کابل کے دورے کے دوران ہونے والے فیصلوں کے تسلسل میں ہوئے۔ پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری افغانستان مغربی ایشیا سفیر سید علی اسد گیلانی نے کی، جبکہ افغان وفد کی افغان وزارت خارجہ کے فرسٹ پولیٹیکل ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل مفتی نور احمد نور نے کی۔ پاکستان نے افغانستان کی سرزمین پر سرگرم دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائیوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے گروہ پاکستان کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچاتے اور علاقائی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان نے افغانستان سے قانونی اور دستاویزی سفر کی سہولت کے لیے اپنی کوششوں پر روشنی ڈالی۔
لاہور میں صبح سویرے بادل برس پڑے. آج بھی مختلف شہروں میں بارش کا امکان. لاہور کے علاوہ گوجا اور چنیوٹ میں بھی بادل جم کر برسے، جبکہ آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرق، بلوچستان، کشمیر میں بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کاکول میں 31 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. اس کے علاوہ بالاکوٹ اور مانسہرہ میں 40 ملی میٹر، ایبٹ آباد 31، معلم جبہ 17 اور بنو میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. پیر کو مانسہرہ کی تحصیل بالاکوٹ میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی آ گئی، جہاں گاؤں مانگلی میں 8 سال کے بچے کے ساتھ حادثہ پیش آیا جو برساتی نالے میں ڈوب گیا. بچے کی تلاش جاری ہے. دوسری جانب PDMA کے مطابق بلوچستان میں حالیہ مونسون کے دوران حادثات میں 10 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے. قطری شہزادی کا کارنامہ. پاکستان کی قاتل پہاڑی چوٹی نانگا پربت کو سر کر لیا. تفصیلات کے مطابق قطری شہزادی شیخہ اسما آل ثانی پاکستان کی خطرناک اور 8126 میٹر بلند پہاڑی چوٹی نانگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون بن گئی. شیخہ اسما نے خطرناک موسم، برفانی طوفان اور دشوار گزار راستوں کے باوجود نانگا پربت، جو قاتل پہاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے، کی چوٹی پر قومی پرچم لہرایا. ان کا یہ کارنامہ نہ صرف کوہ پیمائی کے دنیا میں ایک نمایاں کامیابی ہے، بلکہ عالمی سطح پر خواتین کو بااختیار بنانے کی تحریک میں بھی ایک روشن مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. شیخہ اسما کا یہ کارنامہ ان کی 14 بلند ترین چوٹیوں کی مہم میں نواں کامیاب مرحلہ ہے. نانگا پربت کی فتح کے ساتھ شیخہ اسما عالمی کوہ پیماؤں کے صف میں نمایاں ہوگی. شیخہ اسما کا عزم اور حوصلہ خواتین کو بااختیار بنانے کی ایک روشن مثال ہے. ان کی یہ کامیابی قطر کا فخر اور خواتین کی عالمی مہمات میں اہم اضافہ ہے.